اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور یہ ذرۂ ناچیز الحمدللہ اس پروگرام کی کئی سالوں سے میزبانی کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ جناب دین سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھایا بھی جا رہا ہے۔ بات یہ ہے جناب کہ کل جو ہم نے بات کی، کل کی گفتگو کا جو نچوڑ ہے اگر بریفلی سمرائز کروں تو یہ ہے کہ منت ماننا ایک جائز امر ہے، لیکن شرعی طور پہ یعنی جو اس کا شرعی تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ مستحسن امر نہیں ہے، یعنی شرعی طور سے پسندیدہ نہیں ہے۔ اب جو بہنیں بکثرت منت ماننے کی عادی ہیں، یعنی کوئی کام اگر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ عربی کی نظر یعنی کہ منت جس کے لغوی معنی ہے کوئی کام از خود اپنے اوپر لازم کر لینا، اس کا سہارا لیتی ہیں اور اسی کو سلیوشن سمجھتی ہیں، جبکہ الدعاء سلاح المؤمن، مومن جو ہے وہ دعا کا سہارا لیتا ہے، اس کے پاس اتنا پیارا ہتھیار موجود ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی حاجات رکھ سکتا ہے۔ صلاۃ الحاجات ادا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی دعاؤں کو، التجاؤں کو، حاجات کو رکھیے، وہ پوری ہر دعا کو پوری کرنے پہ پوری طرح قادر ہے۔ اور جناب بات یہ ہے کہ کل یہ بھی بات کی گئی کہ شرعی طور پہ جو منت مانی جا رہی ہے وہ پہلے تو صرف جائز ہے، لیکن اگر آپ کیونکہ بہنوں کو شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم میموری لاس اور ایمنیجیا، ڈیمنشیا اور الزائمر ڈیزیز، پتہ نہیں کون کون سی بھولنے اور نسیان کی بیماریاں ہوتی ہیں، پھر وہ بھول جاتی ہیں، منت ادا نہیں کی تو اب آپ نے از خود اس کام کو واجب کر لیا۔ اب اگر آپ نے شرعی شروط کے مطابق جو منت مانی ہے اسے تاکیدی طور پہ آپ نے زبان سے ادا بھی کر لیا اور پوری نہیں کی تو گناہ گار ہوں گی، تو کیوں نہ گناہ کی نحوست۔ تو جناب اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ہم سب کو دینی طور پہ، شرعی طور پہ محتاط اور کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ اس میسج کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ الحمدللہ آج آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ اور میں سمجھتی ہوں کہ قرآن و حدیث کے استدلال کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ فاطمہ آصف کو، ماشاءاللہ یہ دونوں بہت پیارے پیارے ناموں کے ساتھ موجود ہیں، اور میری دعا ہے کہ سیدہ پاک کی جو ہے وہ برکتیں ان دونوں کو، اس نام میں مبارک کی برکتیں ان دونوں کو عطا ہوں۔ جناب سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم، اللہ سلامت رکھے، اور آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب بصیرت افروز اور ایمان افروز گفتگو، تسلی بخش جوابات اور نفع بخش جوابات جن کا خاصہ ہے وہ ہیں ہمارے مینٹور، ہمارے ٹیچر استاذ المکرم شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم، جو کہ ماشاء اللہ ایک طویل عرصے سے اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کروں؟ بسم اللہ الرحمن جی میں چاہوں گی عالمہ صفا فاطمہ آپ سے اوپن کیا جائے یہ سلسلہ، نظر کا جو حکم شرعی ہے وہ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اس حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے کہ کوئی چیز اگر آپ پر واجب نہ ہو مگر آپ خود اپنے اوپر اس کو لازم کر لیں، واجب کر لیں، یہ منت کہلاتی ہے، اسی کو نظر بھی کہا جاتا ہے۔ اور ابتداً آپ نے بھی گفتگو کی کہ یہ کثرت سے منتیں ماننے کا جو سلسلہ ہے یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے،
بلکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابرین کا کیا طریقہ ہے تو معلوم ہوتا ہے. بہت سی مثالیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو میں امام اعظم کی قبر کے پاس جاتا ہوں، 2 نوافل اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے ادا کرتا ہوں، اس کے بعد وہاں پر صاحب مزار کے قرب میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ رب العزت وہاں سے واپس آنے سے پہلے ہی میری دعاؤں کو صاحب مزار کے قرب کی برکت سے پوری فرما دیتا ہے. تو یہ ہمیں عمل نظر آتا ہے کہ جب صحابہ کرام کو بھی یا ہمارے اکابرین کو کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے، اس میں نوافل کا سہارا لیتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم بھی اس بات پر ہمیں ترغیب دلا رہا ہے کہ تم نماز سے مدد حاصل کرو. تو نوافل پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لی جائے، یہ بہترین طریقہ ہے. البتہ اگر مخصوص مقامات پر کبھی منت مانے تو اس کا بھی جواز قرآن و حدیث سے ملتا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یوفون بالنذر، وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا، جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اس دن سے ڈرتے ہیں. اور وہ چیز جو خود انہوں نے اپنے اوپر واجب کی ہے اس کی بھی فکر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے وہ پہلے سے واجب فرض اور واجبات جو ہیں جو لازم ہیں ان پر ان کی تو فکر کرتے ہی ہیں، لیکن جو خود اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں ان کی بھی فکر کرتے ہیں اور اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. یہ تعریف کے طور پر بیان کیا گیا اور جنتیوں کی صفت بیان کی گئی. صحیح. اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ کی والدہ نے بھی یہ دعا کی. اچھا، نظر جو ہے یہ جو منت مانی جائے گی اس میں جو ایک بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. جیسا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ دعا کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ربی انی نذرت لکا، اے اللہ رب العزت میں نے منت مانی تیری رضا کے لیے. تو یہ جو منت ہوگی اس میں اس بات کا خیال بھی رکھنا ہوگا کہ جس منت کو پورا کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں رضا الہی کی نیت شامل ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ واجب کی جنس سے ہونی چاہیے. مثال کے طور پر نفل کی منت مان لیں، روزہ رکھنے کی منت مان لیں، اور اسی طرح آپ حج کرنے کی بعض اوقات منت مانتے ہیں لوگ تو وہ بھی بالکل درست ہے. صدقہ دینے کی منت مان لیں، یہ منتیں شرعی منتیں کہلاتی ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہوگا. پھر اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ چیز پہلے سے آپ کے اوپر واجب نہ ہو. مثال کے طور پر کسی نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ظہر کی فرض نماز ادا کروں گی، وہ تو ویسے ہی فرض ہے، وہ تو ادا کرنی ہے. ایسی منتیں نہیں بلکہ واجب کی جنس سے ہو، یعنی جو چیز آپ کے اوپر آلریڈی واجب ہے اس کی طرح کی کوئی چیز اپنے اوپر منت کے طور پر لازم کی جا سکتی ہے. اسی طرح عبادت مقصودہ کی جنس سے ہونی چاہیے، یعنی وہ ڈائریکٹلی عبادت آپ کے اوپر فرض یا واجب ہوتی ہو. اس کی مثال اس طرح سے سمجھ لیں کہ وضو جو ہے وہ نماز تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تو وضو کی منت نہیں مانی جائے گی بلکہ نماز یعنی نفل پڑھنے کی منت مانی جا سکتی ہے. اسی طرح وہ منت جس کو پورا کرنا ضروری ہے وہ گناہ کی منت نہیں ہونی چاہیے. اگر گناہ کی منت ہوگی تو اس سے بچنا ضروری ہے. تو اور اسی طرح امر محال نہ ہو، یعنی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ایسی بھی منت نہ مانی جائے. تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. تو اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں اور شرعی قباحتوں سے خالی ہو تو اس منت کو پورا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اپنی طاقت، استعداد اور ہمت دیکھتے ہوئے منت مانیے کیونکہ پھر پورا کرنا لازم ہوگا اگر شرعی شروط پائی جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین دین سیکھ رہی ہیں اور انشاءاللہ اس عہد کے ساتھ کہ دین کی پریکٹس بھی کریں گے جناب. اپنے گھروں میں ہم برکتیں لائیں گے کیونکہ دین کو سمجھیں گے اور پھر اس پہ عمل کریں گے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں آن بھی پر براہ راست. مفتی صاحب آج بھی الحمدللہ ہمارے رہنما ہیں. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ فاطمہ آصف، اور نظر کی اقسام پہ کلام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظر کی 2 اقسام ہیں، نظر شرعی اور نظر عرفی. نظر شرعی وہ ہے جو عبادت مقصودہ یعنی فرائض، واجبات وغیرہ کی جنس سے ہو. مطلب یہ کہ اس طرح کی کوئی چیز شریعت میں پہلے سے فرض یا واجب ہو، جیسے نماز، روزہ، صدقہ. اس منت کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے. قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی منتیں پوری کریں. اکثر منت کو شرط کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں صحت یاب ہو گئی تو میں 2 رکعت نفل ادا کروں گی. تو جیسے ہی شرط پائی جائے گی منت کو پورا کرنا واجب ہوگا.
اور اگر بغیر شرط کے منت کا ذکر کیا کہ میں منت مانتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے 2 روزے رکھوں گی، تو جیسے ہی الفاظ ادا کیے جائیں گے منت کو پورا کرنا واجب ہوگا۔ فلف اور ادائیگی ضروری نہیں ہے اور نہ ہی وقت اور جگہ کی تخصیص ضروری ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی واجب ہو ادا کر دیں، ورنہ بھول جانے کی صورت میں ایک واجب آپ کے ذمے باقی رہ جائے گا۔ اگر تاخیر کریں گے، بھول جائیں گے تو ایک واجب آپ کے ذمہ رہ جائے گا۔ دوسری قسم ہے نظر عرفی۔ عرفی جو لوگوں میں رائج ہو جائے، یہ وہ ہے جو عبادت مقصودہ یعنی فرائض واجبات وغیرہ کی جنس سے نہ ہو لیکن گناہ کا سبب بھی نہ بنے، جیسے قرآن خوانی، ایصال ثواب۔ اس منت کو پورا کرنا شرعاً واجب نہیں ہوتا، اگر پورا نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی جائز کام کی منت ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، تو پھر اس منت کو پورا کر لیا جائے، بہتر ہے، اور اگر چھوڑ بھی دیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یہ وہ منت ہوتی ہے جو لوگوں میں رائج ہو جاتی ہے، فرض واجب نہیں ہوتی، شریعت میں ہی نہ فرض ہوتی ہے نہ واجب ہوتی ہے، بس لوگوں میں عام ہو جاتی ہے اور اچھا کام ہوتا ہے تو اس کو پورا کر لیا جائے تو بہتر ہے، اور چھوڑ بھی دیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسی منتیں مانی جاتی ہیں جو گناہوں کا باعث ہوتی ہیں اور ان کو پورا کرنا مزید گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اچھا، تو عرفی منت کو مانتے وقت بھی اور پورا کرتے وقت بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو یہ جو منت کا جو نظر کا جو ٹاپک ہے، اس میں جو زور ہے نا جناب، وہ یہ ہے کہ ہمیں کانشیس ہونا ہے، محتاط رہنا ہے اور احتیاط کرنی ہے، ہم کیا چیز اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، حضور کے سامنے چلتے ہیں۔ جی حضرت، نظر کا حکم شرعی اور نظر کی اقسام کے حوالے سے بہنوں نے کلام کیا، آپ کیا کامنٹس فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن نے یہ منت مانی کہ وہ پیدل حج کریں گی، اور ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ پیدل حج کر سکتی، تو انہوں نے آ کے حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، استفسار کیا، حضور کو بتایا کہ بہن نے اس طرح منت مان لی ہے اور اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں طاقت نہیں ہے، اتنی ضعف ہے، ناتوانی ہے۔ تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو تمہاری بہن کی تکلیف سے کیا فائدہ، اسے کہو کہ ایسے ہی حج کر لے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ منت کا جو کفارہ ہوتا ہے یہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے، وہ منت کا کفارہ ہے، اور جس چیز کی استطاعت نہ ہو اس کی منت ماننے سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، یہ کل بھی ذکر کیا تھا، جی بالکل، حدیث بھی ذکر کی تھی۔ اور آج یہ دیکھیں، یہ حدیث شریف جس کے اندر بتایا کہ باقاعدہ یہ حالانکہ حج کی قسم ہے، حج کی منت ہے اور عبادت مقصودہ ہے اور واجب کی جنس سے ہے، اس کی منت مانی ہے انہوں نے، لیکن چونکہ استطاعت نہیں تھی تو اللہ کے محبوب نے فرما دیا کفارہ دے دو، اور اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں تمہاری تکلیف سے کہ تم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو، اذیت میں ڈالو۔ تو جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس قسم کی منت نہیں ماننی چاہیے کہ جو بندہ نبھا نہ سکتا ہو، جس کی بندے میں استطاعت نہ ہو۔ اس طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے، دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے، بس وہ ساکت کھڑا ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا لوگوں سے کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ حضور یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے یہ منت مانی ہے کہ یہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، سائے میں نہیں جائے گا اور کلام نہیں کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پہ یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ اسے یہ کہہ دو کہ بیٹھ جائے، سائے میں جائے، گفتگو کرے، کلام کرے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ اب یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ ایک بات یہ آ گئی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ذریعے یہ رہنمائی فرما دی کہ منت جو ہے وہ کس چیز کی ہونی چاہیے، منت عبادت کی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں جو انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ کلام نہیں کروں گا، بیٹھوں گا نہیں، سائے میں نہیں جاؤں گا، اب اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو واجب کی جنس سے ہو یا جس کا تعلق براہ راست عبادت سے ہو، عبادت مقصودہ ہو، تو اللہ کے محبوب نے اسے منع کیا۔ جی، اور روزہ جو بیچ میں روزے کی منت بھی تھی،
تو روزہ جو ہے وہ چونکہ عبادت ہے، منت تو اسے پورا کرنے حکم دیا کہ تو دونوں باتیں پتہ چل گئیں کہ منت جو ہے عبادت مقصودہ، اگر اس کی منت مانی ہے تو وہ منت پوری کر لینی چاہیے، اور اگر جو ہے وہ اضافی باتیں اس طرح کی جو کی جاتی ہیں، جو کی ہیں جن کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، اول تو منت ہوتی نہیں ہے، اور اگر جو ہے وہ بالفرض عبادت مقصودہ کے والے سے بھی ایسی منت مان لی ہے کہ جو جس کی استطاعت نہ ہو، استطاعت میں نہ ہو، تو اس کے لیے بھی شریعت نے بہرحال کفارے کا آپشن بھی رکھا ہے کہ اس سے بھی نجات کی صورت ہے، کہ کفارے کی صورت بھی ہے کہ کفارہ دے دے اگر استطاعت نہیں ہے تو بہرحال خیر بات وہی کہ منت جو مانی جاتی ہے، منت ماننے میں پہلے اپنی استطاعت دیکھیں۔ اول تو منت بکثرت ماننا یا بار بار ماننا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ بہت بڑا جو ہے کوئی اجر ہو۔ آپ دعائے خیر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ کی جو آپ نے عبادت کرنی ہے بغیر منت مانے، بغیر زبان سے الفاظ کہے آپ ویسے ہی وہ عبادت کر لیں، اور عبادت کے اندر بھی خالص رضائے الہی کی نیت کریں تو بہتر ہے، کام کی نیت نہ کریں۔ کام کے لیے اللہ نے دعا رکھی ہے، دعا مانگیں، کیونکہ جب آپ کام کی نیت سے کوئی عبادت کرتے ہیں تو پھر ثواب جو ہے وہ عبادت کا نہیں ملتا۔ اس کی بھی باقاعدہ ائمہ نے تصریح فرمائی ہے، یہاں تک کہ ایون کے جو وظائف ہوتے ہیں، یہ جو وظائف پڑھے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو وظائف پڑھے جاتے ہیں تو بندہ اگر اس میں کام کی نیت کر لے، مقصد کی نیت کر لے، اور وہ مقصد جو ہے وہ دنیاوی ہو، تو اس صورت میں وہ جائز تو ہے، لیکن وہ ٹوٹکے کے حکم میں ہو جاتا ہے، تدبیر کے حکم میں ہو جاتا ہے، کہ جس طرح دنیاوی تدبیر اختیار کرنا جائز ہے تو یہ بھی جائز تو ہے، لیکن اب اس پہ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب تو تب ملتا کہ جب وہ اسے رضائے الہی کی نیت سے پڑھتا، ثواب تو تب ملتا کہ وہ اسے اخروی مقصد کی نیت سے پڑھتا، ثواب تو تب ملتا کہ جب وہ اسے قرب الہی کی نیت سے پڑھتا۔ قرب الہی کی نیت کی نہیں تو چاہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہو، قرآن مجید کی سورت پڑھ رہا ہو، قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہو، اللہ کا کلام ہے، لیکن قرب الہی کی نیت نہیں، رضائے خدا کی نیت نہیں ہے، اخروی مقصد نہیں ہے، محض دنیوی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو جائز تو ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا، اجر سے محرومی ہوگی۔ تو اس لیے دعا یا وظیفہ بھی جب کریں تو اس کے اندر بھی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کی رکھنی چاہیے، ضمناً کام بھی ہو جاتا ہے اور اجر سے محرومی بھی نہیں ہوتی، آخرت کا اجر بھی پکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں حضور آپ کی بات مکمل ہوئی، میں آپ کی سمت آتی ہوں، اور بہن نے عرفی منت کے حوالے سے کلام کیا، اور اسی میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مزارات پہ جانا، مزارات پہ چادریں چڑھانا، اسپیشلی بزرگوں کے مزارات پہ جا کے بہنیں اور مرد حضرات چڑھاتے ہیں، پھر دیگ مانی جاتی ہے، دیگ چڑھانے کی منت مانی جاتی ہے، اور اس کے لیے بھی وہاں جایا جاتا ہے، اصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس تناظر میں گفتگو کیجیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ چادر چڑھانے کا جو بیسیکلی کانسیپٹ ہے وہ یہی تھا کہ ابتدائے اسلام میں جب قبروں کو پرومیننٹ کرنا مقصود تھا کہ اولیاء کی، بزرگان دین کی قبریں الگ سے پہچانی جائیں، تو ان پر چادر چڑھانا یہ رکھا گیا یہ عمل، تاکہ ان کی قبروں کو پہچان لیا جائے اور ان کی بے حرمتی بھی نہ کی جائے، اور ان کے پاس آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے یا برکتیں حاصل کی جائیں، ایصال ثواب کا خاص اہتمام وہاں کیا جائے۔ اچھا، اس میں بھی پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک چادر ہے، اگر اس کے اوپر کسی دوسرے نے لا کر چادر ڈال دی تو پھر وہ ایک چادر یہاں باقی رکھی جاتی تھی، اور دوسری چادر فقراء میں تصدق کر دی جاتی تھی، تاکہ پھر پہچان کے لیے بس ایک چادر وہاں باقی رہے۔ اب اگر اس کو اس کے اصل کے اعتبار سے دیکھیں تو چادر ڈالنے کا عمل تو یوں درست ہے شریعت کی نظر میں، لیکن اگر اس کی منت کی، اس کی باقاعدہ نظر ماننے یا منت ماننے کی بات کی جائے تو اس کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں تو یہ عبادت مقصودہ کی جنس سے نہیں ہے، یہ عرفی طور پر رائج ہو چکی ہے کہ اس کی منت لوگ مان لیتے ہیں، اور عرفی اعتبار سے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی منت میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ اس منت میں کوئی گناہ کا پہلو نہ ہو تو اس منت کو پورا کیا جاتا ہے، اور اگر اس میں کوئی گناہ کا پہلو نکلتا ہو تو پھر وہاں پر اجتناب کرنا لازم ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص، چونکہ ویسے ہی یہ شرعی منت تو تھی بھی نہیں، عرفی منت کے طور پر اگر کوئی مان بھی لیتا ہے اور وہ چادر نہ چڑھا پائے تو اس کی جگہ اتنی ہی رقم کا صدقہ کر دیا جائے، یہ بہتر ہے کہ اس رقم کا صدقہ کر دیں تاکہ کسی غریب کے، کسی ضرورت مند کے وہ کام آ جائے، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دیگ چڑھانے کا ہے کہ میں فلاں مزار پر جا کر کھانا کھلاؤں گی، بیسیکلی جو عبادت مقصودہ کی جنس سے بنے گا وہ تو یہ ہوگا کہ فقراء کو کھانا کھلانا،
جو ضرورت مند ہیں حاجت مند ہیں ان کو کھانا کھلا دینا، صدقہ کر دینا ان پر۔ اب یہ اضافی قید ہے کہ بزرگ کے مزار پر جا کر یہ منت پوری کروں گی، تو اس میں اگر بالفرض جاتے بھی ہیں اور وہاں پر ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں تو چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو دیگ آپ نے وہاں پر دی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تصدق اللہ ہی کے لیے ہو، یعنی یہ رضا الہی کی نیت تو یہاں پر ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہ اگر وہاں پر ہم کچھ دے رہے ہیں تو وہ اس کا مصرف فقراء ہوں، یعنی وہ خرچ کیا جائے گا فقراء پر، فقراء کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اسی طرح بزرگ جو ہیں ان کے صرف ایصال ثواب کی یہاں پر نیت کرنا ضروری ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم وہاں کھانا کھلا رہے ہیں یا صدقہ دے رہے ہیں یا دیگ چڑھا رہے ہیں، بیسیکلی وہ بزرگ جو ہیں جو صاحب مزار ہیں ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اور ایصال ثواب جو لوگوں نے کھانا کھایا اس کا ایصال ثواب بزرگ کو پہنچا دیا جائے گا۔ بزرگ بھی اسی بات سے خوش ہوں گے کہ آپ یہ دیگ یا یہ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں، تو ان کو صرف ایصال ثواب ہوگا، اور قرب جو ہے وہ اللہ ہی کی بارگاہ میں حاصل کرنا مقصود ہوگا، تو یہ نظر یا منت ماننا جائز ہے۔ اچھا، اگر بالفرض وہاں پر آپ پیش نہ کر سکیں، مشقت ہو رہی ہے جانے میں، اور آپ یہاں پر کھانا کھلا سکتے ہیں، یہاں زیادہ ضرورت مند ہیں، تو ایسی صورتحال میں پھر ان پر تصدق کر دیا جائے، یہ منت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اچھا، تو پھر آپ نے خود اس کا انتخاب کرنا ہے کہ کہاں زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے وہاں جانے کی منت مانی تھی لیکن وہاں تو صبح شام کھانا وغیرہ کا اہتمام ہے، تو میں اس کو کسی اور جگہ خرچ کر دیتی ہوں اور ثواب انہی بزرگ کو ایصال ثواب میں کر دیتی ہوں، تو بالکل پہنچ جائے گا ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جناب، جیسے ہم دنیاوی معاملات میں احتیاط کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھی جگہ یہ معاملہ ہو جائے، اور خواتین اپنی چیزوں کے لیے، ضروریات کے لیے بہت جو ہے وہ کتنی زیادہ تفتیش کرتی ہیں اور چھان پٹک کر کے وہ کام کرتی ہیں، تو دینی معاملات میں بھی تو ضروری ہے نا۔ جناب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، میں شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جی، یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں۔ اس وقت ایک بریک شامل کر رہی ہوں۔ اپنے زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں نظر یعنی منت کے احکام کے تعلق سے، اور مختلف سوالات بھی شامل کیے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ عالمات موجود ہیں، ہمارے پسندیدہ اسکالر، ہمارے مینٹور مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودہم آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اور بریک میں بھی میں نے ایک کال شامل کی ہے، انشاءاللہ وہ سوال بھی پروگرام میں شامل کیا جائے گا، لیکن ابھی میں آپ کی سمت آ رہی ہوں عالمہ صفا فاطمہ۔ اگر کوئی بہن منت یا نظر پوری نہ کر سکے تو ان دیٹ سچویشن حکم شرعی کیا ہوگا؟ حکم شرع یہی ہے کہ بعض صورتوں میں تو کفارہ واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں منت ہی کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ نماز وغیرہ کی، جیسے میں نے ابھی مثال بھی دی تھی کہ عبادت مقصودہ کی جن سے جو منت مانی جاتی ہے، تو اگر آپ یہ کہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 نوافل ادا کروں گی، تو اس منت کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ اور اس منت کی پھر صورت یہ بنے گی کہ اگر فی الفور آپ کا وہ جیسے جب بھی وہ کام ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے اس منت کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر وہ دن جس دن آپ نے مقرر کیا تھا کہ میں فلاں دن یہ منت یعنی یہ کام ہو گیا تو پیر والے دن کا روزہ رکھوں گی یا 2 نوافل فلاں دن پڑھوں گی، اگر وہ دن نکل بھی گئے تو بعد میں اسی منت کو پورا کرنا یہی سوال میں آپ کی سمت لے کے آؤں گی عالمہ فاطمہ۔ آصف، بعض صورتوں میں منت کو پورا کرنا ہی ضروری ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں کفارہ ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک، اور بعض صورتوں میں آپشن ہوتا ہے، یا تو منت کو پورا کریں یا پھر کفارہ دیں۔ تو جن صورتوں میں منت کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی نے منت مانی کہ میرا بیٹا صحت یاب ہو گیا تو میں 2 رکعت نفل ادا کروں گی، تو ظاہر ہے کہ اس میں بچے کا صحت یاب ہونا مقصود ہے۔ جیسے ہی شرط پائی جائے گی تو منت کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک، اور اسی طرح جس میں کفارہ واجب ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی نے گناہ کی منت مانی کہ میں فلاں کا قرض ادا نہیں کروں گی یا فلاں سے بات نہیں کروں گی، اچھا، تو اس صورت میں منت کو پورا نہیں کیا جائے گا بلکہ کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اچھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا نظر فی معصیۃ وکفارتہ کفارۃ الیمین، یعنی معصیت کے کاموں کی نظر جائز نہیں ہے اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ اچھا، اب جن صورتوں میں آپشن ہوتا ہے یا تو آپ منت کو پورا کریں یا پھر کفارہ دیں، اگر ایسی شرط کے ساتھ منت مانی جس کا پورا نہ ہونا مقصود ہے، جیسے کسی نے منت مانی کہ میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گی،
اگر گئی تو 2 رکعت نفل ادا کروں گی، اور اگر پھر بھی وہاں چلی گئی تو پھر اختیار ہے، یا تو منت پوری کریں یا پھر کفارہ دیں۔ اچھا، اور کفارہ یہ ہے کہ کفارہ آپ 2 طرح سے ادا کر سکتے ہیں، 10 مساکین کو کھانا کھلائیں یا پھر انہیں کپڑے دیں، اور اگر یہ دونوں آپشنز نہ ہوں، ممکن نہ ہوں، تو پھر 3 روزے رکھیں پے در پہ۔ اچھا، ٹھیک ہے، اگر یہی صورتیں اگر کسی سے منت پوری نہ کر سکے تو پھر ان صورتوں کے مطابق ہی عمل کریں۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ جی میرا نام جنت ہے، میں سندھ سے بات کر رہی ہوں۔ جی جنت بہن، سندھ سے کال کیا، آپ کا شکریہ۔ کیا سوال ہے؟ یہ ہے کہ میں نا بیٹی میرے جوڑوں میں درد ہے۔ اچھا جی۔ تو میں نماز جب پڑھتی ہوں تو کھڑی تو ہو سکتی نہیں، بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں تو میرے پیر نا سامنے، جیسے 8-7 مہینے کے بچے کو بٹھا دے پیر رکھتے ہیں نا سامنے، تو میں ویسے ہی رکھ کر نماز پڑھتی ہوں، اس کے علاوہ تو میں کر نہیں سکتی۔ پیر سامنے رکھ کے نماز پڑھتی ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں؟ ہاں جی بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں، اور میرے ایسے پیر رکھتی ہوں جیسے بچے بیٹھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گئے، صحیح ہے۔ ہاں، اور یہ اور مجھے نا مفتی صاحب کا نمبر چاہیے، اور مجھے بہت باتیں کرنی، بہت ساری باتیں کرنی ہے مفتی صاحب۔ آپ کا نمبر کنٹرول روم، آپ ان کو نمبر دے دیجئے۔ جی مفتی صاحب، آپ کی سمت آ جاؤں کالرز کے سوالات لے کے، یا اس پہ آپ کامنٹس فرمائیں گے؟ آئیے آ جاؤں۔ اچھا، ایک تو کل کا سوال ہے، لیفٹ اوور ہے۔ بہن نے پوچھا تھا، رخسانہ نے فیصلہ آباد سے، کہ کسی تقریب میں کسی بھائی کو کسی چیز میں ملا کر زبردستی شراب پلا دی گئی۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ لوگ انہیں مسجد میں جانے نہیں دے رہے، انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے، حکم شرعی کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، پہلے تو ایک بات یہ سمجھیں کہ انہوں نے جس طرح صورت بتائی نا، تو اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا سوال پوچھتے ہوئے کہ زبردستی کی، لیکن کوئی ایسی زبردستی نہیں تھی کہ جسے جو ہے وہ کرائے شریک آ جائے۔ انہوں نے خود یہ مینشن کیا کہ زبردستی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، بس یہ ہے کہ جیسے لوگ فورس کرتے ہیں، دوست یار ہیں یا کوئی بڑے رشتہ دار ہیں، پی اپنی مرضی سے، ہاں پی، انہوں نے کہا جی پی اپنی مرضی سے۔ تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ دیکھیں، اس طرح کرنا چاہے جو ہے وہ کسی کے انسسٹ کرنے پر ہی کیوں نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اشد کبیرہ گناہ ہے۔ شراب وہ ہے جس کو، خمر کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے، ساری خبیث چیزوں کی، ساری برائیوں کی ماں، یعنی ساری برائیوں کی جڑ ہے، کہ شراب پینے کے بعد آدمی اپنے آپ میں نہیں رہتا، اور پھر اس کے بعد یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، بندہ وہ کام کرتا ہے کہ جو کام کبھی ہوش و حواس میں اس سے توقع نہیں ہوتی۔ اور اگر بالفرض جو ہے نشہ زیادہ نہ بھی چڑھے تو بھی جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اور اس کو سخت کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، اشد کبیرہ گناہ، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی یا حدیث طیبہ کے اندر بھی، تو شراب کے تو بالکل قریب بھی نہیں جانا چاہیے، چاہے جو ہے وہ شادی بیاہ کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، شراب بہرحال شراب ہے، اور خبیث چیز ہی ہوتی ہے، اور وہ تو پھر خبیث نہیں، ام الخبائث ہے۔ تو شراب سے تو بہرحال بچنا چاہیے۔ اگر کسی نے اصرار بھی کیا تو اس طرح کے اصرار تو اگلے کا ماننا ہی نہیں چاہیے۔ لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ الخالق، خالق کی، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، اس میں اطاعت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اگر انہوں نے یہ کر لیا، یہ غلطی ان سے ہوئی، تو اب وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے یہ کلمات کہنے ہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً بندہ گلٹی فیل کرے، ندامت ہو، اور ندامت کے بعد اعتراف کرتے ہوئے اپنے اس جرم کا اللہ کے حضور سچے دل سے معافی مانگے، کہ اور پکا ارادہ کرے پختہ کہ آئندہ کبھی یہ جرم نہیں کروں گا، تو پھر جو ہے یہ توبہ جو ہے وہ شرعی توبہ کہلاتی ہے۔ تو سچی توبہ جو ہے توبہ صادقہ، کہ اس کے اندر ایک تو گناہ چھوڑنا، الاقلاع عن الذنب، گناہ چھوڑنا، اس کا اعتراف کرنا، دوسرا ندامت، اس پہ گلٹی فیل ہونا، پشیمان ہونا، تیسرا اس بات کا پختہ ارادہ کرنا، عزم کرنا، پکا ارادہ کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو ہی وہ توبہ شرعاً توبہ کہلاتی ہے۔ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا یا صرف زبان سے توبہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، اتنے سے توبہ نہیں ہوتی، اتنے سے استغفار تو ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ کہنے کا جو ثواب ہے، اگر آپ نے ثواب کی نیت سے کہا ہے وہ تو ملے گا ثواب، لیکن جسے توبہ کہا جاتا ہے شرعی طور پر توبہ کا تحقق نہیں ہوگا، اس کے لیے وہ شروط، تینوں رکن جو میں نے ذکر کیے وہ پائے جانے ضروری ہیں۔ اب آ جائیے اگلی بات کی طرف کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ لوگ اسے نہیں جانے دے رہے۔
تو ویسے تو دیکھیں مسجد کو اس قسم کے لوگوں سے بچانے کا حکم تو ہے کہ اس قسم کے لوگوں سے اگر وہ مسجد والے اس وجہ سے اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، سماجی مقاطعہ کر رہے ہیں، تو وہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں، انہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک انہیں اطمینان نہ ہو جائے، کیونکہ جو اس طرح کے جرائم جو لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے اگر وہ توبہ سچی بھی کریں تو جب تک دوسروں کو یہ اطمینان نہ ہو جائے، اعتماد نہ ہو جائے پوری طرح کہ ہاں اس نے سچی توبہ کی ہے، اس نے پکی توبہ کی ہے، تو اس وقت تک وہ اس سے مقاطعہ کر سکتے ہیں، بائیکاٹ اس وقت تک کر سکتے ہیں۔ تو مسجد ہے، خانہ خدا ہے، ظاہری بات ہے انہوں نے اگر مقاطعہ کیا ہے تو امر الہی کو پیش نظر رکھ کر کیا، اور انہوں نے اگر منع کیا تو اس وجہ سے کہ بھائی یہ اس طرح مسجد میں آئے گا تو اس کو دیکھ کر دوسرے بھی شے پکڑیں گے، اور آج اس نے اس طرح کیا ہے کل یہ بھی کسی اور کو اسی طرح کسی فنکشن میں لے جائے گا، کسی شادی میں لے جائے گا، وہ پھر وہ بھی اس کے ساتھ مل کے پیے گا، بولے گا اصرار کر رہے تھے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اگر انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے یا اس کو مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں تو اس بات کا وہ حق رکھتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ ہاں اگر انہوں نے سچی توبہ کر لی، جب اگلوں کو اطمینان ہو جائے کہ اب یہ دوبارہ ایسا کام نہیں کرے گا اور اب نہیں کر رہا، اس نے واقعی چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد جو ہے مقاطعہ ختم کرنے کا بھی حکم ہے اور پھر مسجد میں آنے کی بھی اجازت ہے، مسجد میں آنے دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جنت بہنیں اور جوڑوں میں درد رہتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، بچوں کی طرح پاؤں جو ہے وہ پھیلا لیتی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سجدہ کرنے پر اگر کوئی قادر نہ ہو تو اسے جو ہے وہ قیام بھی ساکت ہو جاتا ہے، اگر یہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے پھر تو انہیں قیام بھی ساکت ہے، اور پھر یہ جو ان کی نماز ہے وہ مؤمی کی نماز ہے۔ مؤمی کا مطلب ہے جو اشارے سے نماز، تو اشارے سے پڑھنے والے کو تو جو ہے وہ سجدہ حقیقی کرنا بھی نہیں ہوتا، سجدے کا اشارہ کرنا ہوتا ہے، رکوع کا اشارہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ بس بیٹھ کر جو ہے زمین پر بیٹھ کر بھی کر سکتی ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں، بیڈ پہ چارپائی پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، کہ انہوں نے اشارے کرنے ہیں، رکوع کا بھی اشارہ کرنا ہے، سجدے کا بھی اشارہ کرنا ہے، باقی قیام اور قرات وغیرہ، اور قیام تو ویسے ہی ساکت ہو گیا، قرات وغیرہ ہے، اور اگر جو ہے وہ باقی چیزیں کر سکتی ہیں، سجدہ وغیرہ کر سکتی ہیں، رکوع بھی کر سکتی ہیں، صرف قیام پر قدرت نہیں ہے، صرف کھڑی نہیں ہو سکتی، تو ٹھیک ہے پھر صرف قیام معاف ہوگا، پھر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہوگی، اور سجدہ جو ہے وہ حقیقی سجدہ ہوگا، رکوع جو ہے وہ حقیقی رکوع ہوگا۔ اب وہ اپنی کنڈیشن دیکھ لیں کہ وہ پہلے کیٹیگری میں فال کرتی ہیں یا دوسری کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، اس کے مطابق عمل کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ آمنہ بہن نے پوچھا آف ایئر، ہم نے یہ کال لی تھی کہ یعنی شی واز پریگننٹ، انہوں نے منت مانی تھی کہ 9 مہینے تک پنجتن پاک کے نام کا ختم دلواؤں گی، کچھ ماہ دلوایا اور 2-3 ماہ وہ بھول بھی گئی، تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا اور آج بھی گفتگو کی، تو اس سے ویسے ہی یہ بات سامنے آ گئی سیدھی کہ یہ شرعی منت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ختم دلانے کی منت ہے، ختم دلانے کے اندر جو ہے وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ ختم دلانے کا مطلب ہوتا ہے قرآن خوانی کرنا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، محض تلاوت جو ہے اس کی جنس سے کوئی واجب موجود نہیں ہے، تو محض قرآن خوانی کی جو نیت ہے یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ عبادت مقصودہ نہ ہونے کی وجہ سے یعنی یہ اگر واجب ہوتی بھی ہے تو مقصود عبادت مقصودہ نہیں ہے، تو عبادت مقصودہ نہ ہونے کی وجہ سے قرآن خوانی کی منت شرعی منت نہیں ہوتی۔ دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے، ختم کے اندر چیزیں تقسیم کرنا، چیزیں جو ہے وہ بانٹنا، کھانے کی چیز بانٹ رہے ہیں یا پینے کی چیز ہے، جو بھی چیز ہے جو لنگر ہوگا وہ بانٹیں گی، تو جو لنگر ہوتا ہے اس کے اندر جو ختم وغیرہ کا ہوتا ہے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی فقراء کی، یہ جو ہے وہ امیر غریب سب کو دیا جاتا ہے، گھر والے خود بھی استعمال کرتے ہیں، باہر والے بھی کرتے ہیں، جو قرآن خوانی پر جو لنگر کیا جاتا ہے یا کوئی چیز تقسیم کی جاتی ہے تو وہ خود بھی کھائی جاتی ہے، ان کو بھی دی جاتی ہے، تو چونکہ اس میں فقراء کی تخصیص نہیں ہے تو ایسا کوئی واجب موجود نہیں کہ جس کے اندر صرف اور جس کے اندر جو ہے وہ کھانے کی چیز یا پینے کی چیز جو ہے وہ سب استعمال کرتے ہوں، تو اس لیے قرآن خوانی کو لیا جائے یا جو ہے وہ یہ اس طرح بانٹنے کو لیا جائے، کھانا یا پانی یا شربت، جو بھی دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو عبادت مقصودہ ہو، لہذا یہ شرعی منت نہیں ہے، جب شرعی منت نہیں ہے تو کفارہ بھی نہیں ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ اگر وہ ویسے ختم کرانا چاہیں، آپ جن چند ماہ میں نہیں کر سکیں، ختم کرانا چاہیں تو ختم کرانے کی اجازت ہے، نیکی کا کام ہے، نیک کام کیا جا سکتا ہے، نیک کام کر لیں۔ ٹھیک ہے حضرت، آپ کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ نفع بخش اور تسلی بخش جوابات آپ کی جناب سے عطا ہوتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عالمہ صفا فاطمہ آپ کا، عالمہ فاطمہ آصف آپ کا۔ ناظرین، آپ کا
کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور جو شرعی معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شرعی طور پہ آپ کے جوابات، جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جائیں، اور حضرت صاحب موجود ہوتے ہیں آپ سب کی رہنمائی کے لیے. ہماری عالمات آن دی سیٹ موجود ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ARYQ TV کی میری پوری ٹیم کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ سے، ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. اسپیشلی میں دعا کرنا چاہتی ہوں محترمہ تجلی ظہیر صاحبہ کے لیے، جن کا کل انتقال ہوا ہے، کہ سینئر شناخواں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی کامل مغفرت فرمائے. آپ سب بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین